یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، یہ میلاد اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا اعلان ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک کا میلاد ہوا، جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب۔ جب ہم میلاد منا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی حضور خدا نہیں، حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو جو پیدا ہو، رب پیدا، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوتا، مالک تو ازلی ابدی شان رکھتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید بندے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان جب عقیدہ توحید والا ہو جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دنیا میں رب کی طرف بلانے آئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ جب انسان توحید والا ہو جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ سمجھتا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر، اس کی امیدیں بھی اللہ رسول سے، اس کی توجہات کا قبلہ بھی سارا ادھر ہی۔ تو حضور نے لوگوں کو عقیدہ دیا، مضبوط کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذہنوں کو پختگی عطا فرمائی۔ تو سب سے بنیادی چیز حضور کا جو احسان ہے وہ عقیدہ ہے۔ پھر بعض خاص طبقات پر حضور نے خاص احسان کیا۔ آج بھی پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کا، پوری دنیا کے اندر، اور بعض لوگ عورتوں کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم سڑکوں پہ آ جاؤ، معاذ اللہ، تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم معاذ اللہ بازاروں کی رونق بن جاؤ۔ عورتوں کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے حقوق کے تعلق سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی خاتون کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں تھا۔ عورت کا خامد اگر فوت ہو جاتا تو اپنے سسرال کے خاندان کی پراپرٹی بن جاتی معاذ اللہ، اور جس کے مرضی چاہے سپرد کر دیتی۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسی کبھی رسمیں بھی پائی جاتی تھی کہ بعض عورتیں اپنے خامد کے ساتھ جل جانا مناسب سمجھتی تھی کہ بعد میں کوئی زندگی تو ہوگی نہیں، اور بیوہ خاتون اور طلاق یافتہ خاتون، اس کے بارے میں تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ خاتون بالکل سوسائٹی اور سماج کا حصہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قربان جائیں، یہ اعزاز میرے نبی پاک نے دیا ہے۔ حضور نے پہلی شادی ہی اس خاتون سے کی ہے جن کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا، اور خاتون کو حضور نے حقوق دیے، جائیداد میں حصہ دیا۔ کہا جو بیٹیوں کی بہنوں کی پرورش کر کے آئے گا اور اچھی پرورش کر کے انہیں روانہ کر دے گا، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضعیفہ ایک ضعیفہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ کمزور، یعنی صنف کے لحاظ سے کمزور نازک بچی ایک نازک ماں سے پیدا ہوئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جو اس کی پرورش کرے گا نا، اللہ قیامت تک اس کی مدد کرے گا، اس کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے جب خواتین نے کہا تھا نا یا رسول اللہ، ہمارے تو دین دنیا کے معاملات میں مردوں کے تعلق سے کمزوری ہے، کئی دن تو ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتی مہینے میں، کئی دن تو ہم ویسے عبادات کے قریب نہیں جا سکتی، جہاد پہ ہم نہیں جاتی، گواہی ہماری مردوں کے برابر نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی کوئی اعزاز ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ عرض کیا۔ عرض کی حضور آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، میں گھر میں اکیلی تھی تو ایک خاتون 2 بیٹیوں سمیت آئی، اس نے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں، میری بیٹیاں بھی پریشان ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بھی 3 کھجوریں تھیں گھر میں پڑی، یہ 2 جہاں کے شاہ ہے پر پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرماتی ہیں وہ 3 کھجوریں میں نے ان 3 ماں بیٹیوں کو دے دی، ماں نے پہلے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، پھر بچیاں وہ کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگی تو جو کھجور ماں کے پاس تھی اماں نے اس کے بھی 2 حصے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دیے۔
حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ بڑا نرالا رنگ دیکھا ہے، ماں کا اپنے بچوں سے پیار کا انداز. تو حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے. فرمایا اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا جو بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، اور جس نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اپنا حضور کا عمل یہ تھا کہ حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا کہ ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب چھوٹی سی عمر تھی، تو جب حضور نماز کے لیے آتے تھے تو نواسی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے تھے، اور وہ حضور نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی پاک کے کندھوں پہ کھیلتی تھی. حضور نے عملاً بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا، بیٹیوں سے محبت کرے، بیٹیوں سے پیار کرو. بیٹیاں بڑی خیرخواہ ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑا خاص تعلق رکھتی ہیں. جوانوں آپ سے بھی کہوں گا بہنوں کی طرف توجہ رکھیں. جو کسی کی بہن آپ کے گھر ہے اس کا بھی خاص احساس کرے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، لیکن اپنی بہن کے ساتھ بھی خاص نسبت کا تعلق قائم رکھے. رشتوں میں اعتدال ہونا چاہیے. اس صنف کو نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر کے نوازا ہے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ خاص رشتہ ہونا چاہیے. اسی طرح کا معاملہ یتیموں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے. دیکھو آج نا ہمارے ہاں کمزوروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن انہیں لوگ اپنے ماحول کا حصہ نہیں بناتے. یعنی کبھی گئے تو غریبوں میں آٹا بانٹ آئے، کبھی گئے تو غریبوں میں جا کے کپڑے تقسیم کر آئے، کبھی گئے تو غرباء کو کچھ وقتی طور پر کچھ ضروریات زندگی دے دی، کبھی عیدیاں بانٹ دی، کبھی سیلاب زدگان میں چلے گئے. غرباء کو کچھ نہ کچھ صدقات تو دے دیے جاتے ہیں، ان پر کچھ خیرات تو کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں سوسائٹی کا، ماحول کا حصہ نہیں بنایا جاتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نہ 10 دینار تھے، ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے. حضور ایک دکان پہ گئے، 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا، کپڑے خریدے. وہ قمیض حضور نے پہنی، ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے. یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے. نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا، وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دی، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار. نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا. حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے. حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی. وہ دیے تو پھر رو رہی تھی. فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی، یا مار ہی نہ پڑے. تو حضور نے فرمایا چل نہ، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز دی. جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا. پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں آیا. محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی. تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ. حضور ماں باپ قربان. تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں. کہا یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلام، ذرا مل جائے نا، حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتی رہے نا. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ. غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کر دیں. یہ آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کا انداز ہے. حضور نکلے تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول کریم فرمانے لگے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا 10 دینار تھے، ایک انصاری نے بھی قمیض پہن لی، میں نے بھی قمیض پہن لی، اور رب نے کنیز کو آزاد بھی فرما دیا. کہ انداز ہمیں نبی کریم نے دیا ہے کہ ہم اپنے دولتوں میں، اللہ کی عطاؤں میں غرباء کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو تھوڑا شریک کر لیں، تاکہ وہ جو آسودگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں سے دوسروں کو بھی کچھ نفع ملے. تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں
یہ ہمیں سیکھنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، یہ صاحب حال آدمی کے شعر ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ۔ ماں آج مالا کا، ماں آنکھ مالا کا، وہ لوگوں کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا۔ اتنی باتیں کر کے بھی کہنے لگے نا نا نا، کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ میں کیا مثال دوں؟ کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دے؟ کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے۔ کہنے لگے نہیں 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 یارو، کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی۔ یہ ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کرے، کہاں سے لائے؟ اگر حسن سے پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے۔ حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے، لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتا ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے فرماتے چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا۔ کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانو، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کہ وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے۔ کہتے حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی۔ میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اماں کہتی ذرا سونگنا، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلی۔ تو اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے،
آئے نا حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے. اگر حسن سے پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا, حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے. لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو, جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا. ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی. عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں, تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے, نبی پاک کی سفارش سے, یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں, اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا, جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا, ویسے بھی سونا پیس بٹامنے جاندہ ہے, جب آ جانا ہے نا انہوں نے, تو آنے سے نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں. کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی. مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا, بڑا کچھ ذہن میں تھا, یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولیا جاندہ. نالے اتنے نا دو باتیں ہیں, ایک تے بولیا جاندہ نہیں, دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی. میرے امام نے کہا لب واہ ہے آنکھ بند ہے پھیلی ہے جھولیاں. لب واہ ہے, چپ بولنا نہیں, لب واہ ہے آنکھیں بند ہے اور پھیلی ہے جھولیاں. اکھاں میٹ لو, چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو, دسو چاہیے کیجے. لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نا میرے رسول پاک سے کرے, آئے نا حضور سید عالم سے کرے, آئے نا رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے. کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی, کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے, بڑا خوبصورت شاعر ہے, بڑا اچھا ادیب ہے, بڑا اچھا خطیب ہے, بڑا اچھا بولتا ہے, بڑا فصیح و بلیغ ہے, بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے, بڑا با کمال ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں, آؤ اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. حضور زمین پہ بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے, کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال, رسول کریم اٹھے, امامہ سیدھا کیا, میرے محبوب نے چادر اوڑھی, کندھے پہ رکھی, منبر پہ آ کے بیٹھ گئے, فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو, میں ہر سوال کا جواب دوں گا, پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا, نماز پڑھی, پھر منبر پہ. عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں, پھر نماز پڑھی, پھر منبر پہ. عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے, آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے, آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے, آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفا یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے, آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے. اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے, اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے. آئے نہ دیکھے آئے, اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے, اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے, حضور نے اس طرح کی درویشی کی, اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا, اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں, ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں. یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے, حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے, حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر, لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو, کبھی حضور کے دروازے کی نوکری, اور سجنا
اویخ یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے. ان امیروں کو نا فقیری کے ڈھب سکھائے. اور یہ ہے بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے. عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے. لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا. میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا، اتنا احساس. تو کہتا سیدنا عمر کہتے ہو پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا. انت سیدنا بلال، جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے. تو سردار ہے ہمارا. علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو. اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا. پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا، کوئی نیکی کر دے گا، کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا. تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو، جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں، جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں، جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان سے پیار نہ کرے. جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہے. فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں. اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے. اس کا صرف ترجمہ کبھی بندے کی سمجھ میں آ جائے نا تو سارا میلاد اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. صرف اس آیت کا آسان سادہ ترجمہ اگر سمجھ لیا جائے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا تم پر، تمہیں اپنا رسول دے دیا ہے. وہ دو عالم کی رحمت ہے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ابھی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اوپر رب کا سب سے بڑا احسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسکتی، تڑپتی، بے چین، پریشان، تکلیف میں مبتلا اپنی مخلوق پر رحم فرمایا اور رسول کریم عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نے ایک ایک ذرے پر احسان کیا. حضور سے ایک ایک نگر، ایک ایک پتا فیضیاب ہوا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں خصوصی طور پر سرکار نے نوازا، بعض معاملات پر خاص کرم نوازی حضور نے فرمائی. مجھے بتائیے جس بندے کو یہی خبر نہ ہو میرا خالق اور مالک کون ہے، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میں نے مانگنا کہاں سے ہے، جسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ میری دعاؤں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سکھایا ہے. حضور نے ہمیں ہر جگہ سے چھڑا کے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی بڑی وہم کا شکار تھے، بڑی بڑی اوہام پرستی کا شکار تھے. یہ آج کل بھی وہم بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں، یعنی کوئی فیصلہ پکا ہے ہی نہیں، کوئی پکی بات ہی نہیں کرتے، یہ کر لوں کہ نہ کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں، ویسے اس میں فلانی فلانی کمزوری بھی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو فلاں فلاں مشکل بھی ہے. بھئی جس بندے نے قوت فیصلہ ہی نہیں پائی، اس نے ارادہ ہی پکا نہیں کیا کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو اس بندے کا مکمل ہوتا ہے جو سفر شروع کرتا ہے. عرب کے لوگ بھی بڑے بڑے اوہام پرستی کا قائل تھے. وہ جب قربانیاں کرتے تھے تو ان کا گوشت لا کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے.
یہ قبولیت کی علامت ہے. سارے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے. جب احرام باندھ لیتے، حج عمرے کا ارادہ کرتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دروازے گناہگار ہیں اور ہم جو کہ اب نیک کام کر رہے ہیں لہذا اوپر سے ہو کے آئیں گے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان سارے وہموں سے، ساری پریشانیوں سے، ان ساری بدشگونیوں سے نکال کے کہا اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا. ذرا ذرا سی بات پہ سہم جانا، ذرا ذرا سی بات پہ ڈر جانا. حضور نے لوگوں کو قوت فیصلہ عطا کی، اور اتنی بڑی قوت فیصلہ حضور نے دی کہ کل تک جو فیصلہ کر نہیں نہ پا رہے تھے، آج انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ اپنی ساری کی ساری اولادیں لے کر وہ میدانوں میں کھڑے ہو گئے. وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے. انہوں نے طے کر لیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عقیدہ توحید دیا اور وہ طے کر کے دیا ہے نبی پاک. سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز، اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو سجدہ کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے تو کچھ جانوروں نے آ کے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. پیش نظر ہے وہ نوبہار، اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. کچھ جانوروں نے جب سجدہ کیا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا بھی دل کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا بھی سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر جائز ہوتا تو میں خاتون سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی کر دی. اور پھر دیکھیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے. یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے. ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول. جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے. تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا. تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے. حضور تو جانتے ہیں نا. تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں، تیزی سے کہاں گیا. حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا. نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا. تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا. یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے جس کے کہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے. انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے. ہم نہ کہ وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے کام کرنا تو پھر اسے کریں. پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں. جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع. جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع. جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے. جس کا خیال ہے میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے. اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے. وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا. وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جدوجہد کرے. یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے باہر آ جائے. اب جدوجہد کریں. اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزرے. اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں. اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا. اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزرے، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کرے، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کرے.
میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی، وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں۔ آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں۔ سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، ہاں انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے، چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا، پھر آپ سٹارٹ کر دیں۔ پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا ہے، قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو میرا ارادہ ہے، تو میرا پروگرام ہے، تو میں کروں گا، جو کرنا ہے اسے کریں، پھر اس کو سٹارٹ کریں۔ میں مشورہ کر رہا ہوں، بس کر دے مشورہ، جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں۔ ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا۔ ضائع نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نہ خواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ، یہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت، غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے، پروگرام بنا رہے۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا یار کا مشکل ہو گیا یہ کام، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔
मुलाकातें तो हो जाती हैं, लोग तो हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये दिल कम ही किसी से मिलते हैं। मिलते हैं लोग पर मिलते। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। लोग मिलते हैं पर मिलने को तैयार। हुजूर ने फरमाया नेकी को हकीर न समझो, कुछ ना हो सके तो जरा मुस्कुरा के मिल लेना। क्या माना है किसी से मिलना तो राजी होकर मिलना। ये जो मिजाजों में घुटन है तभी, और बिला वजह की है बाज जगहों पे, कोई उसका कोई शरी पस मंजर नहीं, कुछ नहीं, बिला वजह। नेकियों में जरा जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, उसूले हसनात में कोशिश की जाए। हम ना बड़े सुस्त हैं, दुनिया के मामले में चुस्त हैं और खैर इकट्ठी करने में सुस्त हैं। जल्द अज जल्द आप देखिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह थी कि वो दूसरों के काम पे नहीं तवज्जो देते थे, अपने काम पे तवज्जो देते। आजकल हमारा ये मसला है कि हम नेकी इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी अपने काम पे तवज्जो कम होती है, दूसरे पे ज्यादा होती है। नतीजा क्या निकलता है, दूसरे कई दफा आगे निकल जाते हैं और हम जो भी मंसूबे बना रहे हैं, प्रोग्राम तय कर रहे हैं, वो मामला पीछे रह जाता है। तो जिंदगी में जल्द अज जल्द खैर जमा करने की कोशिश करना। जल्द अज जल्द इमाम बुखारी की उम्र 62 साल हुई है और कुरान मजीद के बाद वो सही तरीन किताब उम्मत को दे गए। को बहुत लंबी उम्र नहीं, 62 साल उम्र मुबारक पाई। कितना हमारे बुजुर्गों ने कहा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 39 साल हुई, पूरी 40 नहीं। कितनी खैर बांटी उन्होंने जमाने। काम नहीं करते, प्रोग्राम नहीं बनाते, हम खैर नहीं जमा करते। खैर जमा करने का वक्त तो है, फटाफट कर ली जाए। फिर तो इस तरह का टाइम आ जाता है कि इंसान ज्यादा नमाज पढ़ना चाहता है, नफल पढ़ना चाहता है, उसका वजूद साथ नहीं देता। इस तरह के औकात आ जाते हैं कि वो कुछ खैर करना चाहता है, फिर उसके पास मौका नहीं रहता। वो लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना चाहता है, फिर कवायद इतने मजबूत नहीं रहते। जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, जल्द अज जल्द। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, जल्द अज जल्द नेकियां कर लो उस वक्त से पहले कि फितने रात के टुकड़ों की तरह तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। हुजूर फरमाने लगे, वो ऐसा सख्त वक्त आएगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा तो शाम काफिर हो जाए, शाम मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाए। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले नेकी कर लो, कबल इसके कि उलझा दिया जाए, जहनों को परेशान कर दिया जाए। कई जगह मसाइल नहीं बना दिए गए, वो छोड़ो दिए तो नफल है, छोड़ो दिए तो गैर मुअक्कदा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जो नफल छोड़ता है ना, एक वक्त आता है सुन्नत के तर्क करना शुरू कर देता है, और तारिक सुन्नत एक वक्त आता है कि वाजिबात को छोड़ता। क्योंकि वो सैलाब अचानक नहीं आया करते। पहले छोटा सा सुराख होता है, दरिया के किनारे छोटा सुराख होता है, बंद ना किया जाए तो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो सैलाब बन जाता है। क्या होता है कि जब हम देर करते हैं, आप देख लें दुनियादारी में लोग कितने आगे निकल गए, कितने दुनियादारी की जो चीजें आई वो गालिब हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोगों के पास मोबाइल हैं उतने लोग नमाजी भी हैं। मोबाइल बाद में आके गालिब हो गया सब पे, और नमाज आप ये एवरेज निकाले ना, जितने लोग फेसबुक पे हैं उतने लोग दीनी तालीम के मैदान में भी हैं, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज भी रखते हैं। जितनी नसीहतें करने में आज लोग निकले हुए हैं, क्या उतनी खैर भी दुनिया में बट रही? जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई सब हमने हासिल कर ली, बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन सवाल यह है कि वो बातें जो सालों से हो रही है और जो हमारे दीन के फराइज में शामिल है, उन पर अमल कब होगा? और मैं, ये बहुत सारे लोग हैं ना, दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं, वो उस जगह पे आके कुछ बात करें, तो मैं दोस्तों से कहता हूं तकरीरें तो बड़ी सुन ली लोगों ने, तो जमाना हो गया तकरीरें करते सुनते। सवाल तो यह है कि जो सुना है उस पर अमल किस दिन करना? वो पहला कदम जो अमल का है वो किस दिन उठाना है? ये कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। देखे ना कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, सहाबा दौड़ पड़ते थे अमल करने के लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो ये आयत हमने भी सुनी हुई है। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, आप खुद अपने आप से पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूं कब प्यारी चीज ला के खर्च किया हमने अल्लाह के रास्ते में? लेकिन जब नाजिल हुई थी, अब्दुल्ला इब्न उमर को घोड़ा प्यारा था, उन्होंने फौरन ला के पेश कर दिया था। हजरत अबू तलहा अंसारी को बाग प्यारा था, उन्होंने फौरन ला के हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। हम कब ये काम करेंगे? हम सुन रहे हैं, हमें आती है, हम आगे बढ़ा रहे हैं,
لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے، عمل وہ حضرت بایزید بسطامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو سیاست ہے نا، سیاست اس کو بھی راضی رکھنے کی، اس کو بھی راضی رکھنے کی، اس کو بھی سیٹ رکھنے کی، اس سے باہر نکل، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری دنیا کو سیٹ رکھ سکیں۔ تعریف کی خواہش جو لوگ پیدا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کے منہ میں مٹی ڈالوں، یہ میرا کس طرح کا دوست ہے؟ تو کہ حضور پھر کیا کریں جن کو آپ سے پیار ہے؟ فرمانے لگے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، یہ میرے لیے ذخیرہ بنا۔ ہم قائل ہو گئے ہیں تعریف کے، کوئی کام کر کے لوگ فوراً رزلٹ مانگتے ہیں، فوراً۔ بہت سارے لوگ ہیں اور نعت کے بعد وہ یہ مانگتے ہیں کہ کہا جائے کہ تم نے بڑا کیا بچے کیا بات ہے دعا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ تعریف کی جائے کہ میں نے تلاوت کی تو آج عادی ہو گئی، واعظ کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے آج پھر دیکھا کیسے جملے کہے تو ضائع ہو گیا کا۔ ایسا نہیں کریں۔ اس بندے نے کہا میری تعریف کرو، اس نے کہا، اس نے تو اجر مانگ لیا، تو جو اجر مانگتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، وہ سوداگر ہوتا ہے، وہ پیار نہیں کر رہا، وہ تو تجارت کر رہا ہے۔ اس نے کہا میرا نام لو میری تعریف کرو تو اس نے تجارت کی ہے۔ یہ شفقت کے ساتھ کوئی بزرگ کسی کے لیے خیر کے جملے کہہ دے تو وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں، وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں۔ لیکن خواہش کرنا کہ میری تعریف ہو اور مجھے تعریف ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا، شریعت اسلامیہ اس کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کہتے ہیں دل کرتا ہے مٹی ڈالیں، اور ویسے بھی تعریف اور خوشامد میں فرق ہوتا ہے۔ ہم خوشامد پہ راضی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا ہمیں بدھو بنا رہا ہے، لیکن ہم بن رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے استادوں کی خواہش ہوتی ہے شاگرد میری تعریف کرے، تو استاد جی کیا بات، تو شاگردوں مریدوں سے تو تعریف بندہ کرا ہی لیتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات؟ مزہ تو تب ہے جب اہل خیر بات کرے، اچھے لوگ، غیر جانبدار لوگ جملے۔ تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، چھپ کرنے کی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان ہے جو متقی زیادہ ہو، بے نیاز ہو، دنیا کے مال پر اس کی توجہ نہ ہو، اور فرمایا اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں۔ دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا، آپ ذرا غور تو کریں۔ جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی تھی، زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کی ستائش نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے، پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا۔ اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، تعریف سے باہر آئے، تعریف نقصان دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، صوفیاء میں ایک گروہ گزرا ہے، داتا علی اجمیری نے اس کا ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ۔ ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے، ان کو کوئی برا کہے تو وہ خوش ہوتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بستام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر، میں نے رمضان کے مہینے میں کوئی کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا، میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا۔ آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہیں،
मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया, वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा, तो जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी था, जुबान का बुरा, धोखेबाज, फ्रॉडिया, बेईमान, माल खाने वाला लोगों का, लोग ये बातें कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजबत, इस पर भी वाजिब हो गई। हजरत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहां लफ्ज इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग जमीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो। तुम लोग, चूंकि इशारा हजरत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। फरमाया जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बंदा अच्छा था, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा शरीर था, बुरा था, नालायक था, तकलीफ देता था, चूंकि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जहन्नम वाजिब हो गई। अपने मुखलिसीन के बारे में जरूर ये ख्याल करें कि उनकी आपके बारे में राय क्या है। राय, अच्छे लोगों की राय, हमेशा मुखलिसीन की राय। एक दरवेश ने एक अजीब बात लिखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, उससे मुराद हर आदमी की राय नहीं होती। बहुत सारे लोग तो असद में आके भी बातें करते हैं, उनकी राय यहां मकसूद नहीं, मुखलिसीन की, खैर वाले लोग को। अच्छे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी किसी के बारे में भी राय ठीक नहीं होती, वो जब भी बात करते हैं या असद की बुनियाद पे करते हैं या बुग़्ज़ और कीने की, उनकी बात नहीं। लेकिन बाकी जो खैर वाले लोग, मुस्बत जो तबका है, जो अच्छी सोच का हामिल, वो हमें पता होता है कौन सा बंदा किस तरह का। एक दरवेश कहते हैं कि एक दफा तूफान आ गया हमारी बस्ती में, तेज तूफान। तो एक आदमी बहुत बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था, तो एक शख्स ने उसको कहा भाई तूफान बड़ा सख्त आने वाला है, पता नहीं क्या बनेगा, घर चला जा। उसने कहा मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। एक और बंदा दूर से दौड़ा आया, उसने कहा भाई तू शायद ख्याल नहीं कर पा रहा, तूफान आने वाला है, बड़ा सख्त, बड़ा सख्त, बड़ा तेज तूफान आने वाला है। हाँ तेज तूफान आएगा, घर चला जा, बच जाएगा। उसने कहा मेरा अल्लाह बचाएगा। फिर एक तीसरा शख्स आया जो उससे प्यार करता था, उसने भी यही जुमले कहा घर लौट जा, तूफान तेज है, तू बच जाएगा, वरना पता नहीं क्या बनेगा। तीन लोगों ने पैगाम दिया, उसने तीसरे को भी कहा मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अब वो लोग तो चले गए, अचानक तूफान तेज आया, दरख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा, मोटी लकड़ी टूटी, उसके सर पे लगी, तो बंदा इंतकाल कर गया। लोग बहस करने लगे कि उसका तो यकीन ही बड़ा कामिल था, उसने तो 3 दफा कहा था मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, फिर मर कैसे गया। तो वो दरवेश उठे, वो कहने लगे वो जो 3 पैगाम उसे मिले थे ना, घर चले जा, वो रब की तरफ से मिले थे। वो जो 3 मुखलिसीन ने उसे आके कहा था ना कि बच जा इस गली से, तो वो भी आवाजें कुदरती थी, वो भी उसे अल्लाह, देखे ना रब करीम कोई जमीन पर उतर कर सामने खड़े होकर तो कलाम नहीं ना करता, वो किसी न किसी रंग में, किसी न किसी अंदाज में अपने बंदों को किसी न किसी वसीले से पैगाम देता है ना। तो वो 3 पैगाम जो आए थे, तो उसे उसने क्यों नहीं नकारा है खुदा समझा, वो घर क्यों नहीं गया। जब तेरा मुखलिस तुझे रोज पैगाम देता है कि तू बच जा इस गली से, तो अगर नहीं ना बचता तो फिर तू आवाज कुदरत पर लब्बैक नहीं कह रहा। अगर तेरा बड़ा प्यारा तुझे रोज समझाता है ना कि ये गली छोड़ दे, ये तेरे वाली नहीं, और तू फिर भी उसी गली से गुजरता है, तो फिर तू कुछ ऐसी बातों को कुचल रहा है जो तेरा बड़ा नुकसान करे। भाई मुखलिसीन जब बात करें तो उनकी बात का ख्याल रख, गौर किया कर तेरे मुखलिस तेरे बारे में। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे थे, हजरत हफ्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, हजरत उमर की बेटी है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे हफ्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना उनकी मेरे बारे में क्या राय है। अच्छे लोगों का ख्याल कर। देखे ना, हजरत अबू बकर ने एक दिन हजरत बिलाल से कहा था हुजूर से पूछ के बताना, और यार तुम कभी ख्याल ही नहीं करता इस बात का। फरमाया पूछ के बताना अबू बकर के बारे में उनकी राय क्या है।
ذرا پوچھ کے بتا دو، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستے امیان جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی۔ فرمایا وہ سویا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے، یہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا، تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں، لوگ خود تیری طرف کھینچے چلے آئیں۔ ہم کیوں میلاد مناتے ہیں بھائیوں اور عزیزوں؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، اور سب سے بڑی نعمت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر اللہ کا کرم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ ہوتا تو ہم آج کہاں ہوتے، کس اندھیرے میں ہوتے، کوئی خبر نہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک ہی سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے، ہم کیوں میلاد مناتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا ضروری نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نئی بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میلاد اس شخصیت کی یاد ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا۔ سوچو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو کیا ہمیں اللہ کا پتہ چلتا؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بھائیو، دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کا پیدا کرنے والا ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ کوئی اسے اس کے پیدا کرنے والے سے ملا دے، اور یہ نعمت ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ نے مومنوں پر بڑا کرم کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ کرم، یہ احسان، یہ انعام اگر ہم اسے یاد نہ کریں، اس کا شکر ادا نہ کریں تو کون سا کام کریں گے؟ بھائیو، میلاد منانے کا مطلب صرف جھنڈے لگانا یا محفل سجانا نہیں، اصل میلاد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کریں، ان کے اخلاق کو یاد کریں، ان کی محنت اور قربانی کو یاد کریں۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ امت اپنے نبی سے جدہ جائے، ان کی محبت اپنے دل میں تازہ کرے۔ سوچو، جب دنیا میں کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تو جشن ہوتا ہے،
किसी को नौकरी मिल जाए तो मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो बताओ, जब सारे जहां के लिए रहमत पैदा हुए, जब नूर का उजाला सारी कायनात में फैला, तो क्या उस दिन खुशी न मनाई जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रब्बिउल अव्वल। यह दिन वह है जब सारा आलम खुश हुआ। खुद अबू लहब जैसा बदनसीब जिसने जिंदगी भर दुश्मनी की, मगर जब उसे पता चला कि भतीजा पैदा हुआ है तो उसने अपनी लौंडी सुबैबा को आजाद किया। हदीस शरीफ में आता है कि हर सोमवार के दिन अबू लहब के अजाब में कमी कर दी जाती है, सिर्फ इस खुशी की वजह से। अगर दुश्मन रसूल को उनके पैदा होने की खुशी मनाने पर फायदा हो सकता है, तो जो उम्मती मोहब्बत से मिलाद मनाएगा उसका कितना फायदा होगा। भाइयों, मिलाद उस मोहब्बत का नाम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकोना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही व नासी अजमाइन। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसके बाप, उसके बेटे और सारी दुनिया से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो जो काम मोहब्बत को बढ़ाए, जो काम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा करे, वह ईमान को मजबूत करने वाला काम है, और यही असल मिलाद है। हमारे बुजुर्ग औलिया आलिम ए दीन हमेशा से मिलाद की महफिल करते आए हैं। इसमें सीरत सुनाई जाती है, दरूदो सलाम पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत होती है। ये सब कुछ किस लिए? ताकि दिलों में मोहब्बत पैदा हो, उम्मत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चले। कुछ लोग कहते हैं कि यह बिदत है। भाइयों, अगर मोहब्बत रसूल को ताज़ा करना बिदत है तो फिर ईमान क्या होगा? बिदत वह होती है जो शरीयत के खिलाफ हो, मगर मिलाद शरीयत के खिलाफ नहीं बल्कि शरीयत के हक में है। देखो, कुरान खुद कहता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल यफरहू। कह दो अल्लाह के फजल और रहमत पर खुश हो जाओ। और सबसे बड़ी रहमत कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाइयों, जब कुरान खुद हमें रहमत पर खुश होने का हुक्म दे रहा है, तो मिलाद मनाना कुरान की अमलदारी है। इसलिए मिलाद सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल का इजहार है, ईमान की ताजगी है और अल्लाह के हुक्म पर अमल है।